وزیراعظم شہباز شریف کا سپر پاکستان سپیڈ کا اعلان، کہتے ہیں پنجاب سپیڈ بھی پاکستان سپیڈ تھی، اب سپر پاکستان سپیڈ ہے، ہماری منزل ہے تیزی سے ترقی کرتا پاکستان، اجتماعی کاوشوں اور قوم کی دعاؤں سے ہم یہ منزل حاصل کریں گے۔ لندن میں میڈیا سے گفتگو، بولے افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے، دہشت گرد تنظیمیں افغانستان سے آپریٹ کر رہی ہیں۔ مزید کہا بیلاروس کا دورہ کامیاب رہا، زراعت سمیت دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بات ہوئی، 1.5 لاکھ پاکستانی نوجوانوں کو بیلاروس میں روزگار ملے گا۔ نواز شریف کی قیادت میں قوم کی خدمت کر رہے ہیں، پاکستان میں معدنیات کے بے پناہ ذخائر ہیں، اوورسیز پاکستانی دنیا بھر میں ملک کا نام روشن کر رہے ہیں۔ پاکستان کے حقیقی سفیر بیرون ملک مقیم پاکستانی، اسلام آباد میں 3 روزہ اوورسیز پاکستانیز کنونشن کا آغاز، لوک ورثہ میں کلچرل فوڈ میلہ اور لوک موسیقی کا اہتمام۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کل خطاب کریں گے، چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی بھی شریک ہوں گے۔ اوورسیز پاکستانیوں کو ریاستی مہمان کا درجہ حاصل، ہوائی اڈوں پر خصوصی استقبال۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے اوورسیز پاکستانی ہمارے سروں کا تاج ہیں، ملکی معیشت کی ترقی میں ان کا اہم کردار ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے امریکی ارکان کانگریس کے وفد کی ملاقات، ISPR کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا، علاقائی سلامتی اور دفاعی تعاون پر بھی بات چیت کی گئی۔ وفد کی قیادت جیک برمیگ نے کی، ٹام سوزی اور جوناتھن جیکسن بھی شامل تھے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں نواز شریف سیاست میں بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں اور مختلف امور پر ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ لندن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بولے کہ نواز شریف مسلم لیگ کے صدر ہیں، پارٹی ان کی ہدایات پر چلتی ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ بیلاروس کامیاب رہا، 1,60,000 ہنرمند پاکستانی بیلاروس بھیجنے پر اتفاق ہوا۔ ترکی کے نائب صدر اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے 2 طرفہ امور پر تبادلہ خیال، دونوں ملکوں میں تعاون بڑھانے کے اقدامات پر اتفاق۔ جودت یلماز نے ڈپلومیسی فورم میں شرکت پر مریم نواز کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ترک نائب صدر کو دورہ پنجاب کی دعوت دی۔ مریم نواز نے ترک خاتون اول کے ہمراہ انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں کلچرل شو میں شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ کا مختلف سٹالز پر رکھی ترک ملبوسات اور دیگر اشیاء میں گہری دلچسپی کا اظہار۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی کانگریس کے وفد کی ملاقات، وفد میں جیک برگمین، ٹام سوزی اور جوناتھن جیکسن شامل۔ انسداد دہشت گردی اور بارڈر سیکیورٹی پر تبادلہ خیال، 2 طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تفصیلی گفتگو۔ محسن نقوی نے کہا پاکستان دہشت گردی اور دنیا کے درمیان دیوار کی حیثیت رکھتا ہے۔ ملاقات میں وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری، قائم مقام امریکی سفیر نیتلی بیکر اور وفاقی سیکریٹری داخلہ بھی شریک۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی سرزمین پر پاکستانیوں کے قتل پر گہری تشویش کا اظہار، شہباز شریف نے کہا ایرانی حکومت ملزموں کو فوری گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دے، دہشت گردی کا ناصور خطے کے تمام ممالک کے لیے تباہ کن ہے، سب کو مل کر دہشت گردی کے خلاف مربوط حکمت عملی پر عمل درآمد کرنا ہوگا، بہیمانہ فعل کی وجوہات عوام کے سامنے لانے کا بھی مطالبہ۔ وزیر اعظم کا وزارت خارجہ کو مقتولین کے اہل خانہ سے رابطہ کرنے کا حکم، ایران میں پاکستانی سفارت خانے کو میتیں واپس لانے کے لیے اقدامات کی ہدایت۔ ایرانی سفارت خانے کی سستان میں 8 پاکستانیوں کے قتل کی شدید مذمت، بیان میں کہا دہشت گردی پورے خطے میں دائمی صورتحال اور ایک مشترکہ خطرہ ہے، غدار عناصر بین الاقوامی دہشت گردوں سے مل کر پورے خطے میں سلامتی اور استحکام کو نشانہ بناتے ہیں، منحوس رجحان کا مقابلہ کرنے کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے، دہشت گردی اور انتہا پسندی کی تمام اقسام کے خاتمے کے لیے اجتماعی حکمت عملی اپنانا ہوگی۔ ایرانی صوبے سیستان کے ضلع مہرستان میں 8 پاکستانیوں کا بہیمانہ قتل، گاؤں حائز آباد میں پاکستانی موٹر مکینکس کو ہاتھ پاؤں باندھ کر گولیاں ماری گئیں۔ بہاولپور سے تعلق رکھنے والے محنت کش گاڑیوں کی ورک شاپ میں کام کرتے تھے۔ جاں بحق افراد میں دلشاد، اس کا بیٹا نعیم، جعفر، خالد،
دانش، جمشید اور ناصر شامل۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق میتوں کی واپسی کے لیے ایرانی حکام سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ کوئی اجڑ گیا، کوئی بچھڑ گیا، کوئی جیتے جی مر گیا۔ احمد پور شرقیہ میں مقتولین کے گھروں میں صف ماتم۔ سہنہ سستان میں مقتولین کے ورثاء کی گریہ زاری نے دل دہلا دیا۔ محمد خالد کی بیوہ شدت غم سے نڈھال، کہتی ہے میری زندگی کا سہارا چھن گیا، میرے بچے یتیم ہو گئے، حکومت دکھوں کا مداوع کرے۔ صفاقیت کا نشانہ بننے والے مقتول محمد جمشید کے گھر میں بھی قیامت صغریٰ برپا۔ ورثاء کا مقتولین کی میتیں جلد پاکستان لانے کا مطالبہ۔ مقتولین کے اہل خانہ نے حکومت سے اپیل کی ایرانی حکام سے رابطہ کریں اور المناک واقعے کے ذمہ داروں کو گرفتار کر کے سخت سزائیں دلائی جائیں۔ پنجاب کو سیاحت کا عالمی مرکز بنانے کا مشن۔ 10 ممالک پر مشتمل اکنامک کوارڈینیشن آرگنائزیشن کے وفد کی لاہور آمد۔ گورنر پنجاب نے ظہرانہ دیا۔ گورنر سلیم حیدر نے کہا لاہور اپنے بہترین محل وقوع، خوبصورت انفراسٹرکچر اور علم دوست ماحول کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ وفد نے سیف سٹیز اتھارٹی کے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا، شہر کے اہم سیاحتی مقامات کی لائیو سرویلنس کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت مندوبین کی کونسل کا اجلاس ہوگا۔ 2027 کے لیے سیاحتی دارالحکومت کا فیصلہ کیا جائے گا۔ لاہور کا نام بھی زیر غور۔ امریکی ٹیرف پر کسی قسم کا جواب دینے کا ارادہ نہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا بی بی سی کو انٹرویو، بولے ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے عائد ڈیوٹی پر پریشان ضرور ہیں، غیر یقینی کی صورتحال ہے، ہم سب کو سوچنا ہوگا نیو ورلڈ آرڈر کے ساتھ کیسے آگے بڑھیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے دنیا کے بیشتر ممالک پر نئے ٹیرف کے نفاذ کا اعلان کیا تھا، تاہم امریکہ نے اضافی ٹیرف کے اطلاق کو 90 روز کے لیے روک دیا ہے۔ چین سے تجارتی جنگ میں امریکہ کی پسپائی۔ صدر ٹرمپ نے چین سے اسمارٹ فونز، کمپیوٹر اور الیکٹرانک درآمدات پر جوابی ٹیرف ختم کر دیا۔ دوسری جانب چینی تھنک ٹینک کے وائس چیئرمین وکٹر گاؤ کا امریکی میڈیا کو انٹرویو، کہا چین تجارتی جنگ کو ہر حد تک لڑنے کے لیے تیار ہے، عالمی مارکیٹ صرف امریکہ تک محدود نہیں، امریکہ خود کو چینی مارکیٹ سے الگ کرنا چاہتا ہے تو خوش آمدید کہیں گے، امریکی بدماشی برداشت نہیں۔ پاکستان اور IMF کے درمیان مذاکرات کل سے شروع ہوں گے۔ ریٹیلرز، ہول سیلرز سمیت مختلف شعبوں کے لیے نئے ٹیکس اقدامات پر بات ہوگی۔ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے پیٹرول، ڈیزل اور 5 روپے فی لیٹر کاربن لیوی لگانے کا فیصلہ متوقع۔ کاربن لیوی عائد کرنے کا فیصلہ ہوا تو اسے فائنانس بل کا حصہ بنایا جائے گا۔ خصوصی اقتصادی اور ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز کی ٹیکس مراعات پر حتمی فیصلہ ہوگا۔ ذرائع کے مطابق IMF ان شعبوں کو ٹیکس چھوٹ دینے کا مخالف ہے۔ موجودہ خصوصی اقتصادی زونز کو حاصل مراعات 2035 تک ختم ہوں گی۔ نئے بجٹ میں الیکٹرک گاڑیوں کو ٹیکس مراعات دینے کا امکان، زیادہ پینشن پر ٹیکس استثنا ختم کرنے کی تجویز پر غور ہوگا۔ تحریک انصاف کا دور حکومت۔ پنجاب کے سرکاری اسپتالوں میں زائد المیعاد اسٹنٹ اور ادویات کی خریداری میں 263 ملین روپے کی مالی بے ضابطگیاں۔ آڈیٹر جنرل کی 2022-23 کی رپورٹ میں سرکاری اسپتال میں مریضوں کو ایکسپائر اسٹنٹ ڈالنے کا سنسنی خیز انکشاف۔ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی میں 22 مریضوں کو مکمل طور پر زائد المیعاد اسٹنٹ لگائے گئے، 9 مریضوں کو 3% میعاد والے اسٹنٹ لگائے گئے۔ آخری دم تک لڑیں گے، کینالز نہیں بننے دیں گے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما فریال تالپور کا حیدرآباد میں جلسے سے خطاب، بولی صدر مملکت نے پارلیمان میں کہا کینالز نہیں بنے گی، یہ لوگ چولستان کو آباد، سندھ اور بلوچستان کو بنجر کرنا چاہتے ہیں۔ چرچل میمن نے کہا پیپلز پارٹی دریائے سندھ پر نئی کینالز کے معاملے پر سمجھوتا نہیں کرے گی، ہم سے پانی چھین کر کیا 7 کروڑ لوگوں کو پیاسا مارنا ہے؟ اس معاملے پر سیاست کرنے والے صدر زرداری کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ آئین کے مطابق صدر کو کسی منصوبے کی منظوری کا اختیار ہی نہیں ہے۔ سندھ، بلوچستان اور جنوبی پنجاب میں ہیٹ ویو کا الرٹ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 18 اپریل تک درجہ حرارت میں معمول سے 8 ڈگری سینٹی گریڈ تک اضافہ ہو سکتا ہے۔ شہریوں کو دن کے اوقات میں کھلے مقامات پر جانے سے گریز کی ہدایت۔
حیدرآباد، دادو، شہید بے نظیر آباد میں پارہ 43 ڈگری ریکارڈ۔ گلگت بلتستان میں بھی موسمیاتی تبدیلیوں نے موسم کا مزاج وقت سے پہلے گرم کر دیا۔ بلو ورلڈ سٹی میں پاکستان کی سب سے بڑی ٹینٹ پیکنگ چیمپئن شپ، دوسرے اور آخری روز کے 4 ایونٹ میں 350 گھڑ سواروں نے مہارت دکھائی۔ سنگل لائن مقابلوں میں 6 گھڑ سوار ٹیمیں کامیاب، سیکشن آف 4 اور سیکشن آف 8 کے بھی مقابلے۔ فیملیز کی بڑی تعداد مقابلے دیکھنے کے لیے بلو ورلڈ سٹی پہنچی۔ چیمپئن شپ کے چیف آرگنائزر حمزہ عامر بھی ایونٹ میں موجود۔ مہمان خصوصی پارلیمانی سیکرٹری ممبر پنجاب اسمبلی چودھری نعیم اعجاز، چیئرمین بلو ورلڈ سٹی سعد نذیر، سی ای او بلو ورلڈ سٹی چودھری ندیم اعجاز سمیت ارکان پنجاب اسمبلی، سیاسی اور سماجی شخصیات کی شرکت۔ تھرڈ ڈیزرٹ جیپ ریلی پروفیشن کیٹیگری میں میر نادر خان، خواتین کیٹیگری امبرین کے نام رہی۔ پروفیشن کیٹیگری اور لیڈیز کیٹیگری میں 28 گاڑیوں نے حصہ لیا۔ پروفیشنل کیٹیگری میں 95 کلومیٹر کا ٹریک، لیڈیز کیٹیگری میں ٹریک 3 کلومیٹر پر مشتمل تھا۔ ننکانہ صاحب میں بیساکھی میلے کی تقریبات جاری۔ بھارت اور دیگر ممالک سے آئے ہزاروں سکھ یاتری مذہبی رسومات کی ادائیگی میں مصروف۔ سکھ یاتری آج گردوارہ سچا سودا کی یاترا کے لیے فاروق آباد جائیں گے۔ یاتریوں نے رہائش، لنگر، ٹرانسپورٹ، میڈیکل اور سیکیورٹی انتظامات کو بہترین قرار دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے سہولیات کی فراہمی پر اظہار تشکر۔ لاہور میں میلہ چراغا کی رنگا رنگ تقریبات کا دوسرا روز، صوفی شاعر حضرت شاہ حسین المعروف مادھو لال حسین رحمت اللہ علیہ کا 437واں عرس جاری۔ ملنگوں کی ڈھول کی تھاپ پر دھمال، عقیدت مندوں کی بڑی تعداد میں مزار پر حاضری، فاتح خوانی کا سلسلہ جاری، وسیع پیمانے پر لنگر تقسیم، سخت سیکیورٹی انتظامات۔ کراچی میں جماعت اسلامی اور جے یو آئی کے الگ الگ غزہ مارچ، مرد و خواتین اور بچوں سمیت ہزاروں افراد کی شرکت۔ شارع فیصل پر مارچ سے خطاب میں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان بولے، اہل غزہ کی مشکلات بیان سے باہر ہیں۔ اقوام متحدہ صرف قرارداد پر قرارداد پیش کر رہا ہے۔ حماس اور القسام بریگیڈ کے مجاہدوں سے اسرائیل پریشان ہے۔ پاکستان تمام مسلم ممالک کا اجلاس بلا کر لیڈنگ رول ادا کرے۔ جے یو آئی کے زیر اہتمام شارع قائدین پر غزہ مارچ جاری، مولانا فضل الرحمان خطاب کریں گے۔ چاند نے رنگ بدل لیا، پاکستان سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں رواں سال کے پہلے پنک مون کا نظارہ۔ غروب آفتاب کے بعد بننے والا پنک مون ساری رات آسمان پر جگمگاتا رہے گا۔ ماہرین فلکیات کے مطابق پنک مون کے وقت زمین کا چاند سے فاصلہ انتہائی کم ہوتا ہے، جس کے باعث چاند کو انسانی آنکھ سے بھی واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اور اداس چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرنے والا سب کو غمگین کر گیا۔ نامور کامیڈین جاوید کوڈو لاہور میں سپرد خاک۔ مغل پورہ جنگلے والی گراؤنڈ میں نماز جنازہ ادا کی گئی۔ اداکار جواد وسیم نے نماز جنازہ پڑھائی۔ اداکار سہیل احمد، امانت چند، نسیم بکی اور دیگر کی شرکت۔ جاوید کوڈو نے تھیٹر، ڈراموں اور فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف، نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اظہار تعزیت۔